الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن نصر الله قريب. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہیں، ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، ملکی پیمانے پر بھی اور عالمی پیمانے پر بھی، کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہوتی رہی ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی اور اس دنیا سے اسلام کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہر زمانے میں رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت کی تیز و تند آندھی میں فرق تو رہا ہے. کبھی آندھی مخالفت کی بہت تیز رہی ہو اور کبھی مخالفت کی ہوائیں دھیمی پڑ گئی ہوں، لیکن ہر زمانے میں مخالفت رہی ہے اور ہر زمانے میں لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ایک طرف چراغ مصطفی ہے، شریعت ہے، دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات ہے، تو دوسری طرف شرار بولہبی ہے، شیطانی چیلے ہیں، شیطانی ایجنڈے ہیں، شیطانی پروپیگنڈے ہیں، شیطانی تدبیریں ہیں، شیطانی مکر و فریب ہے، شیطانی ہیلے ہیں. یہ دونوں ہیلے ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جس دن چراغ مصطفی کا کوئی جلانے والا اور ماننے والا نہ رہے گا، اسی دن قیامت آ جائے گی اور اسی دن سور پھونک دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا تو قیامت آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ چراغ مصطفی کو جلانے والا، چراغ مصطفی کو روشن کرنے والا، چراغ مصطفی کا ماننے والا، چراغ مصطفی کا پیروکار جب تک رہے گا اس وقت قیامت نہیں آئے گی. جس دن قیامت آنی ہوگی، چراغ مصطفی کو آگے بڑھانے والوں کا وجود ختم ہوگا اور پھر قیامت آئے گی. تو یہ ستیزہ کاری چراغ مصطفی اور شرار بولہبی میں یہ ہمیشہ سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور انہیں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور پھر سجدہ کرنے کی بات آئی کہ انہیں سجدہ کیا جائے، وہیں سے مخالفت شروع ہوئی اور ابلیس نے کہا کہ میں ایک مٹی کے پتلے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک زمانے سے تخلیق آدم کی شروعات سے اور ابتدا سے ہے اور قیامت تک یہ مخالفت رہے گی. اس مخالفت کی آندھی کو کبھی تیزی مل جاتی ہے اور کبھی آندھی سست رفتاری کے ساتھ چلتی ہے، لیکن آندھی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سلسلہ رہے گا. آج کل اس آندھی کو ہوا دینے والے اور اس شرار بولہبی کو آگے بڑھانے والے کچھ زیادہ ہی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے
اور میڈیا کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے رائی کو پہاڑ لوگ بنا دیتے ہیں اور پہاڑ کو رائی کی اہمیت دیتے ہیں۔ جس چیز کو بڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے لوگ اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ پہاڑ ہے، پھر جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کھودا پہاڑ نکلی چوہیا۔ اتنا بڑا پہاڑ کھودا، نتیجے میں چوہیا نکلی، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی مخالفت، کشمکش، چراغ مصطفی اور شرار گلابی کا ٹکراؤ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن چراغ مصطفی کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبات قدمی کا، صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کریں، تو پھر یقیناً فتح و نصرت ان کے قدم چومے گی۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں، وہ پریشانیاں نہیں آئی ہیں، وہ دکھ درد نہیں آئے ہیں، وہ رنج و الم نہیں آئے جو پچھلی قوموں کو آئے تھے۔ کیسے اور کیسا رنج و الم تھا؟ اتنا شدید رنج و الم تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اور اس سے پہلے کا زلزلوا، ایسا نہیں، زلزلوا، ہلا دیے گئے۔ ابھی دو چار دن پہلے ہی کسی درجے میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو الفاظ ہیں، الفاظ کی ایک صوتیاتی پاور ہوتی ہے۔ کسی درجے میں نے کہا تھا کہ الفاظ کی صوتیاتی، آواز کی پاور ہوتی ہے، آواز کی پاور۔ زلزلو یہ لفظ بتا ہی رہا ہے کہ آدمی کو ہلا دیا گیا ہے پکڑ کے۔ کوئی درخت ہو، درخت کو آپ زور سے ایسا ہلائے کہ اس کے پتے جھڑ جائیں پورے۔ ایک آدمی کھڑا ہو، اس کو آپ ایسا ہلائے کہ وہ اپنے وجود کے خاتمے کا یقین کر لے کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ کوئی دیوار ہو، کوئی خیمہ، آپ ایسا ہلائیں پکڑ کے، دیکھنے والے سمجھے کہ اب تو کام ختم، اب تو دیوار گری، اب تو خیمہ اکھڑا۔ یہ صوتیات ہے۔ یہ لغت میں ایک بحث آتی ہے کہ آواز کے جو پیچ و خم ہوتے ہیں اس کی ایک پاور ہوتی ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہاں تک پچھلی قوموں پہ مسائل آئے کہ زلزلو، ہلا دیا گیا، بھونچال آ گیا، ایسا لگتا تھا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول جو استقامت میں اپنی مثال ہوتے ہیں، استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں رسول، یہاں تک کہ رسول کی بھی فطری آواز نکل پڑی۔ رسول کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے، رسول کی بھی فطری آواز نکل گئی۔ اور مسلمان جو رسول کے ساتھ تھے ان کی بھی فطری آواز نکل گئی، متی نصر اللہ، میرے مولا مدد کب آئے گی؟ میرے مولا آزمائشیں بہت ہو چکی ہیں، میرے مولا مصائب کے پہاڑ بہت ٹوٹ چکے ہیں، میرے مولا بچے یتیم ہو گئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، نوجوان شہید ہو گئے ہیں، بوڑھے مجبور لاچار پڑے ہوئے۔ میرے مولا ہمارا جرم صرف یہ کہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، متی رسول اللہ، میرے مولا آزمائش سے بچا لے، مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھنا اللہ کی مدد قریب ہے، مدد آ کے رہے گی۔ تم صبر کا مظاہرہ کرو، ایمان میں پختگی کا مظاہرہ کرتے رہو اور استقامت کے پہاڑ بنے رہو، مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ آج کے حالات میں اس آیت کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تقریباً 15 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ اگر حقیقت پہ دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ بلکہ اس سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اگرچہ رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔
ایک گھر وہاں دیکھنے کو نہیں ہے، بچے خیمے میں ہیں۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے ٹھنڈک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جا رہے ہیں۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، سینکڑوں عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، غلط کام کیا گیا ہے۔ یقیناً ان کی زبان سے، ان کے دل سے، ہر فرد کے دل سے یہ بات نکل رہی ہوگی، متی نصر اللہ، میرے مولا ہمارا علاقہ تو اجڑ گیا ہے، میرے مولا ہمارے گھر تو ویران ہو چکے ہیں، میرے مولا ہماری بلڈنگیں تو زمین دود ہو چکی ہے، میرے مولا پانی پینے کے لیے گھونٹ پانی یہاں نہیں ہے، پائپ لائن کو خراب کر دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے، میرے مولا کھانے کی غذائیں موجود نہیں ہے، میرے مولا اب کتنا آزمائیے گا میرے مولا۔ متی نصر اللہ، ہر دل کی آواز ہوگی، میرے مولا مدد کب لائیے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھنا مدد قریب ہے۔ اور دو طرح سے مظاہرہ ہوا، ایک مظاہرہ تو وہ ہے کہ معاہدہ جو ہوا ہے کہ جنگ بندی ہوگی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ہار ہوئی ہے، ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہماری جیت ہوئی ہے۔ جس کو گھمنڈ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، جسے گھمنڈ تھا کہ ہم یروشلم کے دائرے کو پھیلاتے پھیلاتے شام کے کنارے سے لے کے اردو سے لے کر میں حجاز مقدس تک حرمین تک قبضہ کریں گے، ان کا غرور بہر صورت ٹوٹا ہے اور انشاءاللہ مزید ٹوٹے گا۔ جن کو گھمنڈ تھا کہ ہم تو چٹکیوں میں فلسطین کو ختم کر دیں گے، 15 مہینے ہو چکے ہیں، مکانات ختم ہو گئے ہیں، عمارتیں ٹوٹ گئی ہیں، لوگ یتیم ہو گئے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن جو چند افراد بچے ہوئے ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، ان کا ایمان نہیں ختم ہوا ہے، ان کے پائے استقامت پہ تزلزل پیدا نہیں ہوا ہے، وہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھنے والے ہیں، انبیاء کرام کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں۔ اسی جمنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ثالثی کی تو آخر اسرائیل بھی معاہدے کے پر راضی ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ آخر ہم کتنا خسارہ اپنا کریں گے۔ بہت خسارہ ہو چکا ہے۔ خسارہ صرف یہی نہیں ہے کہ مالی نقصان ہو جائے، انسان کی جو ایک خود پسندی ہوتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، آئی ایم سمتھنگ کہ میرا کچھ پاور ہے، یہ غرور تو خاک مل چکا ہے۔ دنیا جسے شیر سمجھتی تھی کہ اسرائیل شیر ہے، جس پر چاہے حملہ کر دے، دنیا سمجھ گئی ہے کہ اسرائیل دکھاوے کا شیر ہے۔ اگر حقیقی میں شیر ہوتا تو فلسطین اور غزے کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ ہاتھی کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا کی کشمہ سازی تھی کہ اسرائیل کا اتنا روب میڈیا نے قائم کر دیا تھا کہ دنیا کچھ اور سمجھ رہی تھی، اور نہایت سے مسلمانوں نے ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافروں کو اپنے اوزار پر، ہتھیار پر، آلات پر، اسلحہ جات پر گھمنڈ ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن ضرورت پڑ جائے تو بغیر تلوار کے بھی میدان میں کود جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کو ملک کی وسعت، ملک کی فتوحات نہیں چاہیے، مومن تو شہادت کا طلبگار ہوا کرتا ہے۔ آج حماس کے لوگ جو لڑ رہے ہیں یا ایسی جگہوں پر جو لڑا کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے ملک کی فتح چاہتے ہیں، لیکن ملک کی فتح سے کہیں زیادہ انہیں شہادت کی طلب ہوتی ہے۔ میرے مولا مجھے شہادت نصیب فرما۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی میں کشمکش ہمیشہ رہی ہے، ستیزہ کاری ہمیشہ رہی ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں،
دوسری ذمہ داری یہ کہ استقامت کا ثبوت دیں، حالات کو سمجھیں، حالات کو سمجھتے استقامت کا ثبوت دیں۔ تیسری ذمہ داری یہ کہ جو اسباب کی دنیا میں ہمارا پہ جو اسباب اختیار کر سکتے ہو ہم اختیار کریں، اتحاد کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ ہم اپنے قدم کو جمائے رہیں، انشاءاللہ فتح ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ فتح نہیں ملتی ہے تو ہمیں غم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اگر یہاں بظاہر ہمیں ناکامی نظر آ رہی بظاہر تو فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے شریعت کو اختیار کیا تھا، ہم نے اللہ کے لیے جنگ لڑی تھی، ہمیں شہادت مقصود ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک جزا مقصود ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ تو یہ سچدہ کاری ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ رہے گی۔ آج غزہ کے مسلمانوں نے، حماس تحریک نے جو جوامردی کا ثبوت پیش کیا، اس کی وجہ سے آج بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور نئے صورت کو مصالحت پر اتر آئے، اور انشاءاللہ یہ صلح کارگر ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، نصرت ہمیشہ اسی شکل میں نہیں آتی ہے جو ہم اور آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں یہ بات آئی کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم نے دعا کی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہم مسئلے پر نشانہ لگائیں میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اللہ نے دعا تو ہماری قبول کی، لیکن قبولیت کی نوعیت یہ ہوئی ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نزدیک کو دعا قبول ہو چکی۔ بظاہر ہمارے سامنے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی حادثہ ہوتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں لگتے ہے کوئی دعا لگ گئی، لگتا ہے کسی کی دعا کام آ گئی۔ ہو نہ ہو یہ وہ دعا بھی ہو سکتی ہے جو آپ کسی اور چیز کے لیے مانگ رہے تھے، اللہ نے قبولیت کی شکل بدل دی اور آپ سے وہ حادثہ ٹل گیا۔ تو ایک دعا کی قبول ہونے کی شکل یہ ہے۔ دوسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے تھے وہی چیز مل گئی آپ کو۔ تیسری شکل دعا کی قبولیت یہ کہ آپ کے گناہ تھے، اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن آپ جو دعا کر رہے تھے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ گناہ ختم کر دیے جس کا علم آپ کو نہیں، آپ کو احساس نہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری درجات بڑھاتے ہیں۔ جب بندے کو نام اعمال ملے گا اور بندہ یہ کہے گا اے العالمین ہمارے ایسے اعمال تو نہیں تھے کہ اتنا اونچا درجہ مل جائے، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دعائیں مانگی تھی، تو سمجھ رہا تھا دعا قبول نہیں، اس دعا کو میں نے آخرت کے رفع درجات کے رکھا تھا، اسی وجہ سے تمہیں اتنی بلندی ملی ہے۔ بندہ ہے کہے گا اے العالمین اچھا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا تو قبول نہ کرتا، اچھا ہوتا میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا، سب کو آخرت دیکھتا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ چیز اچھی آ رہی سوچتا ہے اور چیزیں مل جائے، اور چیزیں مل جائے۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک بندے کو بلایا جائے گا، اس کے اچھے اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے برے اعمال پیش کیے جائیں گے، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں کیا تھا۔ بڑے بڑے گناہ کو چھپا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اسے ثواب دے دو۔ انسانی فطرت ہے، بندہ کہے گا اے العالمین یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے نا، ہر گناہ پر ثواب دیا، میرے مولا ہم نے بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے جو یہاں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے چھوٹے گناہ پہ اتنا انعام مل رہا ہے، بڑے گناہ پہ اور زیادہ انعام ملے گا۔ تو انسانی فطرت ہوتی ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو وہ ظاہر ہوئی کہ جو صلح کے انداز میں انشاءاللہ مسئلے کا حل ہوگا۔ دوسری دعا وہ ہے جو امریکہ کے شہر لاس اینجلس
جو دنیا کے مہنگے ترین شہر میں شمار کیا ہے، اس پہ آگ لگی ہے اور کروڑوں ملینوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مضمون لکھنے والے 2 رخوں مضمون لکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں نہیں عذاب نہیں ہے، ایسا حادثہ ہے ویسا ہے، کچھ لوگ پیچھے پڑے ہوئے عذاب ہے۔ قلم کار جو ہوتے ہیں وہ اپنے قلم کی برنگی اور اپنے قلم کی کہا جائے کہ گلشانی دکھانا چاہتے ہیں، اپنے افکار و خیالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ عذاب تھا یا اتفاقی واقعہ تھا، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جس امریکہ کے صدر نے حلف لینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ 20 تاریخ تک غزہ فائنل ہو جانا چاہیے، وہاں سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس 20 تاریخ سے پہلے اس کی ایک بڑی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ اسے عذاب مانے نہ مانے، یا آپ کا دل جو کہتا ہے کرے، لیکن ملک کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ ملینوں ڈالروں کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ ہیروز، وہ ایکٹرز جن کے کروڑوں ڈالر کے محلات تھے، ان کے محلات زمین دوز ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ کی پکڑ ہے، آپ مانے نہ مانے وہ آپ کا کام ہے، لیکن آپ اسرائیل کے پیٹ کو تھپتھپانے میں بیٹا لڑو، باپ پیچھے سے ہے دیکھ لے گا۔ آج کل ایسے ہوتا ہے، گاؤں محلے میں دیکھتے ہو جو کمزور ہوتا ہے اس کو لوگ پیٹ تھپتھپا کے کیس کروا دیتے ہیں، کرو کیس، اور جب پیٹ تھپتھایا تھا سائڈ ہو جاتا ہے، بیچارہ کیس سے پھستا رہتا ہے۔ 2 نسلیں 3 نسلیں چلی جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کیس حل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ادھر کما رہے ادھر کیس میں پیسہ ڈال رہے ہیں، ادھر کما رہے پھر کیس میں پیسہ ڈال رہے ہیں، جس نے پیٹ تھپتھپایا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ امریکہ پیٹ تھپتھپا رہا تھا، ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، اپنے اسلحے دے رہا تھا، غیب کی آواز آئی کہ دیکھو ہماری پکڑ ایسی بھی ہوتی ہے، جو جنگل کی آگ 2 دن 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، وہ جنگل کی آگ جنگل سے بیابان سے آبادی کی طرف آئے گی اور ہفتوں ہوا ختم نہیں ہوگی۔ تم اپنے ہتھیار اپنے اوزار استعمال کرتے رہو، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم تو یہی کہیں گے اللہ کی پکڑ ہے۔ ہاں، حالات کی مناسبت سے خوشیاں چیخ کر منانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جب خوشیاں مناتا ہے نا، بس اوقات خوشیاں منانا بائلنس ہو دیتا ہے، اور بائلنس ہونا یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسے کہا ہے، لیکن صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، موقوف روایت ہے کہ وَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا وَابْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا۔ محبت بھی کرو، بائلنس لے کے کرو، ہو سکتا ہے وہ محبت کبھی نفرت میں بدل جائے، اور نفرت بھی کرو تو بائلنس لے کے کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے وہ نفرت محبت میں بدل جائے۔ تو ہم خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں رہے، بہر صورت ہمیں اعتدال میں رہنا ہے۔ خوشی منائیں، تنہائی میں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کھلے عام جب ناچیں گے، گائیں گے، شریعت کے منافق کام کریں گے تو میڈیا ہمارے ہر کام پر نظر رکھے ہوا ہے، وہ غلط رخ دے گا، اور پھر جو بہت ساری جگہوں پر ہم آہنگی ہے، آپس میں ہم آہنگی ہے، پیار و محبت ہے، وہ ماحول خراب ہوگا اور معاملات جہاں اچھے ہیں وہاں بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھنا اللہ کی مدد قریب ہے۔ غزہ میں صلح کے لحاظ سے مدد آئی اللہ کی، امریکہ کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اس کی ہلاکت تو بربادی ہوئی، اور اتنی بربادی ہوئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بربادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی میں کہتے نا آواز نہیں ہوتی ہے، پکڑ ہوئی۔ اب کوئی معاملہ ہمارے ملک کا بھی، ہمارے ملک میں بھی ایک طبقہ ہے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہمارے اوقاف پر قبضہ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، برے طریقے سے موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ووٹنگ لسٹ سے ووٹرز کے نام سے ہمارے نام ہٹائے جا رہے وغیرہ وغیرہ۔
اپنے ایمان پر قائم رہے، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اور حکمت عملی کو اختیار کیا تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی، ضرور نصرت آئے گی۔ شام میں کیا نہیں ہوا؟ بشار الاسد نے کیا نہیں کیا؟ لاکھوں لوگوں کو اس نے مار دیا، اور افسوس یہ کہ مارنے والے مسلمان، مرنے والے مسلمان۔ وہ نصیری بشار الاسد جو ہے، جس کے والد جو ہے حافظ اسد اور بشار یہ سب جو ہے نصیری علوی شیعہ خاندان کے انتہائی کٹر نصیری علوی سنیوں کے انتہائی دشمن ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو مارا اور ہزاروں لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا۔ ایسی سزائیں کہ 12 سال 20 سال سے آدمی جیل میں ہے، زمین کے نیچے۔ اس نے سورج کی دھوپ نہیں دیکھی، اس سے روشنی نہیں دیکھی، اس کو ایسے کر دیا گیا کہ سامنے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے، اسے ذلیل ہونا پڑا، اور پھر راتوں رات اس نے روس میں جا کے پناہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف شام کے انقلاب کو بھی کہا جائے کہ بہتر انقلاب بنائے، دشمنوں کی نظر بد سے، بری نظر سے اللہ محفوظ رکھے، اور اسی طرح اور بھی دنیا کے اور بھی ممالک کے اور بھی حصے ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان سب پر بھی آئے تاکہ دنیا دیکھ لے بروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہر صورت ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، تنہائی میں خوب خوشیاں منائیے، روئیے، گڑگڑائیے، اور پھر اللہ سے مزید نصرت کی دعا مانگیے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔